آج پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈیلیگیشن نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی اور جیسے ابھی آپ کو خواجہ سعد رفیق صاحب نے بتایا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں انتظامیہ اور حکومت کی طرف سے جو سر عام کھلے عام مداخلت اور دھاندلی کی جا رہی ہے، ہم نے اس کے ثبوت الیکشن کمیشن کو پیش کیے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ان کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں خاموش تماشائی نہ بنے، بلکہ جہاں بھی اور جو بھی الیکشن کے ضابطۂ اخلاق اور قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف مؤثر کارروائی کرے تاکہ صاف شفاف الیکشن کے اوپر عوام کا اعتماد بحال ہو سکے۔ اس وقت یہ حکومت انتظامیہ کو انتخابی نتائج حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ میں بیوروکریسی کو، خاص طور پہ سول سروس کے افسروں کو اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ پی ٹی آئی کے ملازم نہیں ہیں، وہ حکومت پاکستان کے سرکاری ملازم ہیں، اور جہاں بھی کسی افسر کو غیر قانونی حکم دیا جاتا ہے اور اگر وہ اس غیر قانونی حکم پہ عمل کرے گا تو کل کو اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور اسے اپنے اقدامات کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ آج ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن نے جو خط کے ذریعے مطالبہ کیا تھا کہ حکومت کی یک طرفہ انتخابی اصلاحات اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو بلڈوز کر کے متعارف کرانے کے لیے جو اقدامات ہیں اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرے۔ الیکشن تبھی صاف اور شفاف ہو سکتا ہے کہ جب تمام سٹیک ہولڈرز الیکشن کے طریقہ کار پہ متفق ہوں۔ اگر حکومت کی طرف سے کوئی یک طرفہ کارروائی یا اقدام کیا جائے گا تو اس سے الیکشن وقت سے پہلے ہی متنازع ہو جائے گا۔ پاکستان کی اپوزیشن کے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ کسی وہم پر یا مفروضے پہ مبنی نہیں ہیں، وہ سالڈ ریسرچ کے اوپر مبنی ہیں۔ اور اب تو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پلاٹوں کی کمپیوٹر بیلٹ سے نتائج نکلتے ہیں، یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں بھی اسی طرح کے نتائج دینے کے فارمولے لے کر آئیں گی۔ الیکشن کے اندر جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوتی ہے، ہر مشین کے اندر ایک چپ لگا ہوتا ہے، تو اس بات کی کون ضمانت فراہم کرے گا کہ ہر مشین میں مستند چپ لگا ہے اور کسی کا چپ یا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کیا گیا؟ لہٰذا یہ جو معاملہ ہے بہت سنگین ہے۔ اس حوالے سے ہم نے الیکشن کمیشن کو مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو فوری طور پر اعتماد ملے۔ اسی طرح ہم نے چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ 19 فروری کو ڈسکا کے الیکشن میں ڈاکہ ڈالا گیا، اسے چرایا گیا، فروری کا مہینہ چلا گیا اور اب اگست کا مہینہ بھی چلا گیا، ہم ستمبر میں آ گئے ہیں۔ اتنے مہینے گزرنے کے باوجود ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ قوم کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ 19 فروری کو چوری کی گئی، لیکن وہ چوری کس کے حکم پر ہوئی، وہ چوری کس نے کی، یہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ قوم کو بتلایا جائے اور ان چوروں کو سزا دی جائے۔ لہٰذا ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ جو 19 فروری کے الیکشن کو چرانے کی انکوائری ہے اس کے حقائق جلد از جلد قوم کے سامنے لائے جائیں۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس جس کی اتنی سالوں سے انکوائری چل رہی ہے، بار بار سپریم کورٹ
کہہ چکی ہے کہ اس کو جلد از جلد نپٹایا جائے، وہ ہنوز دلی دورست کی مانند ابھی بھی غیر معینہ مدت کے لیے لوگوں کو نہیں پتہ کہ کب اس کا نتیجہ نکلے گا۔ پی ٹی آئی نے، عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی منی لانڈرنگ کی ہے پولیٹیکل پارٹی کا نام لے کر۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے کروڑوں اور اربوں روپے پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اسے ذاتی اکاؤنٹس کے ذریعے ذاتی استعمال میں لایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن سے اکاؤنٹ چھپائے گئے اور وہ خفیہ اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک نے بے نقاب کیے ہیں، اور اسی طرح جو پی ٹی آئی کے اپنے اراکین ہیں وہ بتلا چکے ہیں کہ کس طرح کروڑوں روپے جو بیرون ملک سے حاصل کیا گیا اس کا مس یوز کیا گیا۔ چوکی داروں کے نام پہ پیسے منگائے گئے، کمپیوٹر آپریٹرز کے نام پہ پیسے منگائے گئے، ڈرائیورز کے نام پہ پیسے منگائے گئے، اور ان کے اکاؤنٹوں کے ذریعے وہ پیسہ خرد برد کیا جاتا رہا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی ڈاکہ ہے، اور اگر فورن فنڈنگ اکاؤنٹ کا بے لاگ اور منصفانہ انصاف ہو تو عمران نیازی سمیت پوری تحریک انصاف کی قیادت بھی جیل میں ہوگی اور تحریک انصاف کی رجسٹریشن بھی کینسل ہوگی۔ یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس سکینڈل کی تحقیقات شفاف انداز میں قوم کے سامنے پیش کرے تاکہ لوگوں کو اصل حقائق سے آگاہ ہو سکیں کہ کس طرح بیرون ملک لوگوں سے چندہ لیا جاتا رہا اور کیسے اسے خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے خرد برد کیا جاتا رہا۔ اب میں ملک ابرار صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی پنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے جو مداخلت ہو رہی ہے اس کے حوالے سے اپنی بات قوم کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پورے پاکستان میں کنٹونمنٹ بورڈ کے بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، راولپنڈی کینٹ اور چکرالہ کینٹ میں بھی اسی طرح ہو رہے ہیں۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ 3 سال گزر گئے ہیں، ہمارے منتخب جو انہوں نے جیلی منتخب ایم پی اے کیے، منسٹر بنائے، حلقوں میں واپس نہیں گئے، کوئی ایک کام نہیں کیا۔ جب الیکشن اناؤنس ہوئے پھر بھی نہیں، عید کے بعد اب ہر گلی محلے میں رات کو چھپ کر آتے ہیں، لوگوں کو ملتے ہیں، کسی کو گلی کا جھانسا دیتے ہیں، واٹر سپلائی کا، ٹیوب ویل کا دیتے ہیں۔ کیونکہ ہم اس قائد کے ساتھ چلتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو ترقیاتی کام دیے، موٹر وے بنائی اور بہت بڑے کام کیے، تو ہم کام کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم وقت کے خلاف ہیں کہ اس وقت وہ کام نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ٹائمنگ نہیں ہے، یہ ٹائمنگ وہ ہے کہ جہاں سیاسی رشوت دی جا رہی ہو، اس کے ہم خلاف ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ عوام کے کام ہوں، ہم کام کے حق میں ہیں، لیکن 12 سپٹمبر کے بعد کام کیے جائیں۔ اس سے پہلے جو کام ہو رہے ہیں وہ ایک دھاندلی بھی ہے اور ایک رشوت بھی ہے، اور جیلی لوگوں کو جس طرح کشمیر کے الیکشن میں راولپنڈی میں دیے گئے ان کو نوکریوں کے جھانسے اور انہیں مختلف جگہ پر ڈیلی بیس پر نوکریوں میں بھیجا بھی گیا، 1 مہینے بعد انہیں نکال دیا گیا، اسی طرح پھر وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر دے رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ بالکل ہی الیکشن کے خلاف جا رہی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن اس پہ نوٹس لے گا تو پھر کوئی بہتری آ سکتی ہے۔ انتظامیہ اگر اسی طرح سوئی رہے گی، بات چھپ کر کرے گی اور ہمارا جو مطالبہ ہے اسے رد کیا جائے گا تو پھر حالات ملک کے خراب ہو جائیں گے، کیونکہ کینٹ بورڈ کے اندر جو بھی ہے چھاونی کا علاقہ کم ہے، سویلین پاپولیشن بہت زیادہ ہے، اور سویلین پاپولیشن کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور ہم اس ڈاکہ اب نہیں ڈالنے دیں گے، بلکہ ہم سویلین پاپولیشن اور چھاونی کے ساتھ جتنے بھی ہمارے ووٹر ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ راولپنڈی میں 20 وارڈز ہیں، پی ٹی آئی کے پاس 20 وارڈ میں کینڈیڈیٹ مکمل نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہمارے شیر 20 وارڈ میں پورے ہیں،
ایک ایک وارڈ میں ہمارے پاس زیادہ کینڈیڈیٹ تھے، لیکن لوگوں نے ایک دوسرے کے احترام میں بیٹھ گئے ہیں، اور یہ بہت ایک اچھا ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ بھی ہیں، ان کے کینڈیڈیٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اگر وہ اس طرح دھاندلی کریں گے تو ہم پھر ان کے خلاف ہر محاذ پہ جائیں گے۔ جو ایک بات رہ گئی تھی، جو ہمارا ایک پروجیکٹ تھا 2017 میں نے اس کی پرمیشن لی تھی، تو وہ اس وقت کا رکا ہوا تھا، لیکن اب انہوں نے گولڈا موڑ قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے سامنے اس کی اناگریشن کرنا چاہتے تھے، جو میں 3-4 جگہ اپلیکیشن دے چکا ہوں۔ آج ہم الیکشن کمیشن میں پہنچے ہیں، اب اسے روکا جائے، اگر نہیں روکا جائے گا تو وہ بالکل سراسر دھاندلی ہوگی۔ وہ بنانا نہیں چاہتے، صرف اناگریشن صرف اناگریشن کرنا چاہتے ہیں، بنائیں گے نہیں سر۔